نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہم نے سورہ ملک کا آغاز کیا تھا اور اس کے پہلے 3 لیکچرز ہمارے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ لاسٹ جو تھا ہمارا لیکچر وہ تھا آیا نمبر 11 تک ہم نے اس کو کور کیا تھا۔ تو جو آخری بات تھی اس میں یہی تھی کہ گناہ گار جب اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے تو وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، گناہوں کو پہچان لیں گے۔ تو جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ اس وقت کا ماننا، اس وقت کا پہچاننا جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا۔ اگر تو اپنے گناہوں کو پہچان کر ان پر ندامت فیل کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنا، توبہ استغفار کرنا، تو وہ ٹائم ہے وہ آج ہے ہمارے پاس۔ تو اگر اب نہیں کریں گے تو اس وقت کا کرنا ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ تو انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو آگے تھوڑا سا جو ہے وہ پھر ڈیفرنٹ گروپس کی بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے۔ شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ انا بے شک الذین وہ جو یخشون وہ ڈرتے ہیں ربهم اپنے پروردگار سے، بالغیب بغیر دیکھے، لہم ان کے لیے مغفرہ مغفرت ہے، واجر اور اجر ہے، کبیر بہت بڑا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی جو پہلا گروپ ہے جو کہ مان کے نہیں دیتا، اس کی دوسرا جو گروپ ہے اپنے رب سے بن دیکھے جو ڈرتے ہیں، ان کو ہر وقت اس چیز کا احساس ہے کہ ہمارا پروردگار جس نے ہمیں ساری نعمتیں دیں، زندگی دی، ہر طرح کی سہولتیں دیں، تو ہم اس سے ڈرتے رہیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اور پھر جو بھی ہم وقت یہاں پر گزار کے جائیں گے اس کا حساب جو ہے اس نے ہم سے لینا ہے۔ تو اس کے مطابق جو زندگی گزارتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بخشش بھی ہے، مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ آگے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِرُّ قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور چاہے وہ آہستہ سے بات کریں، تم بات کرو یا پھر اونچی آواز میں بات کرو، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تو بے شک وہ سینوں کے بید خوب جانتا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چاہے آپ اونچی آواز میں پکاریں، چاہے آہستہ آہستہ پکاریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو دلوں میں چھپی باتیں بھی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا بلا وہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر، وہ تو بہت ہی باریک بین اور باخبر ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں کیسے لگتا ہے کہ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی تمہاری باتوں کو نہیں جانے گا، وہی تمہارے احوال کو نہیں جانے گا، وہ تو بہت ہی باریک بین ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ هو الذی، وہ ذات پاک، جعل، جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، ذلولا نرم، اطمینان، فمشو بس تم چلتے ہو، فی مناکبہا اس کے راستوں پر، وکلو اور کھاؤ، من رزقہ اس کے رزق میں سے، وإلیہ النشور اور اسی کی طرف جو ہے اٹھ کر جانا ہے، اکٹھا ہونا ہے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہی ذات تو ہے جس نے نرم کر دیا ہے تمہارے لیے زمین کو، تو بس تمہارا کام کیا ہے کہ اطمینان سے چلو اس کے راستوں پر اور کھاؤ اس کے دیے ہوئے رزق میں سے، پھر سارا کچھ کرنے کے بعد اسی کی طرف تمہیں قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَمِنتُم مَن فِی السَّمَاءِ أَن یَخْسِفَ بِکُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا ہِیَ تَمُورُ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، کیا تم امن میں آ گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں غرق کر دے اور زمین تھر تھر کانپنے لگے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو یا پھر کہ جو آسمانوں میں ہے کہ وہ بھیج دے تم پر پتھر برسانے والی ہوا۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پس تم عنقریب تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر 2 آیتوں میں پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے رکوع میں تو جو زمین جس پر ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں رہتے ہیں، کتنے سکون سے ہم نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں، واک کرتے ہیں، گاڑیاں چلتی، ہر چیز، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس کو اتنا ہموار، اتنا نرم، اتنا اطمینان سے رہنے کی جگہ بنا دیا۔ تو اب یہ ہے کہ تم اس میں رہتے ہوئے فتنہ فساد مت کرو، اس کے جو راستے ہیں امن سے اس میں چلو، اطمینان سے چلو، اور پھر جو زمین سے تمہیں رزق ملتا ہے اس کو کھاؤ۔ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ یاد رکھو کہ اسی کی طرف دوبارہ سے قبروں سے نکل کر اٹھ کر اکٹھا ہونا ہے۔ تو کیا تم، یعنی کہ آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم مطلب بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں غرق کر دے اور زمین تھر تھر کانپنے لگے؟ یعنی کس چیز نے تمہیں بے خوف کر رکھا ہے؟ کس چیز کی بنا پر تم اپنی منمانیاں اور نافرمانیاں کرتے پھر رہے ہو؟ یا پھر تمہیں اس چیز کا جو ہے تم اس چیز سے بے خوف ہو گئے کہ آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے، جیسے کہ یعنی کہ یہ مکہ والوں کو بتایا گیا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو یہ ساری چیزیں جو تھی ان کی پکڑ ہوئی۔ تو اب کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ تم لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ کیا ایسا ہونے کا تم انتظار کر رہے ہو؟ تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ تو اگر آج ہم اپنے حالات دیکھیں تو کچھ مکہ والوں کی نسبت یا جس وقت قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا کچھ خاص ڈیفرنٹ نہیں ہے۔ آج نعوذ باللہ استغفر اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں وہ ایک کیا پچھلی اقوام کی ساری برائیاں جمع ہو چکی ہیں، اور واقعی جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بڑے بے خوف ہو کے پھر رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اور بہت ساری جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، جیسے کہ پہلے لوگوں کا بھی یہی سوال تھا، آج ہمارے بھی ذہن میں یہی سوال ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آگے ہم انشاءاللہ اس آیت کو پڑھیں گے دوبارہ اس سورہ میں بھی کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ایسا کب ہوگا۔ اگر ہم تھوڑا سا اپنی عقل کا استعمال کریں تو قیامت صغریٰ تو دائیں بائیں اوپر نیچے ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے زمین میں دھنستا ہوا لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں جب ارتھ کوئک یا زلزلہ آتا ہے ہمارے ملک میں، پاکستان میں یا پھر ڈفرنٹ جگہ پر، آئے دن ہم خبریں سنتے ہیں کہ پوری کی پوری بستیاں جو تھی وہ زمین میں دھنس گئیں۔ اسی طرح خوفناک موسموں کا آنا جانا، کس طرح تیز ہواؤں کا چلنا، درختوں کا گر جانا، مکانوں کا گر جانا، تو یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وقتاً فوقتاً یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے
کچھ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے بے خوف ہو کر اپنی زندگی نہ گزاریں، لیکن کیا ہے کہ ہم جس علاقے میں آتا ہے بس تھوڑی دیر کے لیے بس خبروں کی حد تک سنتے ہیں، پھر بس آنی جانی بات ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک کہہ لیں کہ ایک ہمیں الرٹ کرنے کے لیے ہیں کہ آج اگر ادھر ایسا ہوا ہے تو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہاں طوفانی بارش آئی ہے، طوفانی ہوائیں آئیں، تباہی ہو گئی ہے، تو یہ تم کوئی زیادہ چہیتے نہیں ہو۔ اگر تم اپنی کارروائیوں سے، نافرمانیوں سے باز نہ آئے تو یہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ انسان غور و فکر کم ہی کرتا ہے، اپنے آپ کو کم ہی رکھ کے سوچتا ہے کہ اس جگہ میں بھی ہو سکتا تھا یا ہو سکتا ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے انہوں نے بھی جھٹلایا، تو پھر دیکھو میرا عذاب کیسا تھا، کتنا سخت تھا۔ جیسے کہ ابھی میں نے بات کی کہ پہلے بھی ہوتا ہوا اور ابھی بھی ہوتا ہم دیکھتے ہیں، لیکن وہی بات ہے انسان اتنا ڈھیٹ ہے کہ وہ جب تک اس کے خود کے اوپر مصیبت آتی نہیں ہے اس کی آنکھیں کھلتی نہیں ہیں الا ماشاء اللہ۔ پھر اللہ سبحانہ مزید اپنی کائنات، اپنی نعمتوں کی طرف، اپنی پاور کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں، فرماتے ہیں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے پرندوں کی طرف کس طرح ان کے اوپر جو ہے وہ پر پھیلائے ہوئے یا کبھی پھر ان کو سمیٹ بھی لیتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں روکے ہوئے انہیں کوئی فضا میں سوائے رحمان کے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو خوب خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو پرندوں کی طرف دیکھو کہ وہ ان کے اوپر کیسے پر پھیلائے، پر سمیٹے ہوئے، تو کون سی چیز ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے فضا میں سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اور وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور، تمہارے پاس کوئی ایسا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے اللہ کے علاوہ، رحمان کے علاوہ، رحمان کو چھوڑ کر؟ بے شک منکرین، انکار کرنے والے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پرندوں کی مثال دے کے بتاؤ کہ کون ہے تمہارے پاس کوئی ایسا لشکر ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ تمہاری مدد کرے، لیکن یہ ہے کہ جو انکار کرتے ہیں رحمان کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں، تو پھر سوائے دھوکے کا شکار ہونے کی ان کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور، کیا کوئی ایسی ہستی ہے جو تمہیں رزق پہنچا سکے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا رزق بند کر لے؟ لیکن یہ لوگ سرکشی اور حق سے نفرت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کیا کوئی ایسی ہستی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رزق روک لے تو وہ تمہیں رزق دے سکیں، لیکن کیا ہے کہ انسان اپنی سرکشی اور نفرت میں بہت دور نکل جاتا ہے کہ اس کو حق دکھائی ہی نہیں دیتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیات کی روشنی میں ہمیں غور و فکر کرنے کی اور اپنی لائف میں شامل کرنے کی اور اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی بات کو انشاءاللہ ہم یہیں کمپلیٹ کریں گے، تو نیکسٹ پھر آیا نمبر 22 سے ہم شروع کریں گے۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔